علی سیدنا الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ عز و جل کا احسان کہ آج اس نے پھر ہمیں ایک محفل میں آنے کی سعادت عطا فرمائی اور اس نے ہمیں اس رات میں نوافل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، ذکر و ذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائی، حمد و ثنا بیان کرنے کی، نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور کئی بندوں کو اس چیز سے اس نے محروم رکھا۔ کوئی اس چیز میں الجھا ہوا ہے کہ معراج شریف کوئی نہیں، معراج شریف کوئی نہیں۔ کچھ اس چیز میں الجھا ہے کہ باطنی تھی، خواب میں تھی، اور کوئی اس چیز میں الجھا ہے کہ یہ جسمانی تھی۔ تو جو عاشق ہوتے ہیں وہ برکتیں لوٹ جاتے ہیں۔ ہمیں کیا، جسمانی تھی، روحانی تھی، ہمیں تو اس چیز سے غرض ہے کہ اس میں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ جب آپ معراج پر تشریف فرما تھے تو پوچھا، اے رب العالمین، جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ اللہ کیسا تھا تو میں کیا جواب دوں؟ تو فرمایا، کہنا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے اللہ کو دیکھ لیا۔ تو دیکھیں، کوئی کسی کو روک رہا ہے کہ نوافل نہ پڑھو، کوئی روک رہا ہے عبادت نہ کرو، کوئی روک رہا ہے روزہ نہ رکھو، کوئی روک رہا ہے شب بیداری نہ کرو، کوئی روک رہا ہے ذکر و اذکار نہ کرو، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ دیوانے بھی ہوتے ہیں، وہ موقع تلاش کرتے ہیں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی موقع مل جائے، اور وہ اسی تگ و دو میں لگ جاتے ہیں اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان میں پیدا فرمایا جو مانتے ہیں کہ ظاہری ہے یا باطنی ہے تو صحیح نا، کرم تو ہوا ہے نا، فضل تو ہوا ہے نا، یہ رات متبرک تو ہے نا، تو پھر کیوں نہ اس سے لوٹ لیا جائے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹ لیا جائے۔ تو جب یہ جو دلیل مانگنا ہوتا ہے نا کہ کیسا تھا، کیا تھا، کیوں نہیں تھا، یہ کفار کی صفت، عاشقوں کی صفت ہے کہ وہ مان لیتے ہیں بیچ اترا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہوا ٹھیک ہے، کرم ہوا ٹھیک ہے۔ اور دلائل کون مانگتے ہیں؟ ابو لہب اور ابو جہل۔ وہ دلائل مانگتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے جب فجر کے بعد کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تو ابو جہل آیا، پوچھا، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آج معراج کروائی ہے اور میں عرش پر گیا، آسمانوں پہ گیا، بیت المقدس گیا اور میں واپس بھی آ گیا، عشاء پڑھی، پھر میں سویا، پھر مجھے جگایا گیا، پھر براق لائی گئی اور میں اس کے اوپر سوار ہوا اور معراج پہ گیا، بیت المقدس میں جو ہے میں نے امامت کی اور پھر جو ہے میں عرش پہ گیا تو ادھر سے واپس آ گیا اور راتوں رات آ گیا اور پھر میں نے فجر ادھر پڑھی۔ اب اس نے کہا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے۔
تو پہلے وہ تانے بانے بنانے لگ گیا کہ ان کو کس طرح پھنسایا جائے کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں یہ کہہ دے کہ میں نے تو کہا ہی. تو کہتا ہے اے ابن عبداللہ، یعنی وہ رسول اللہ تو مانتا ہی نہیں تھا نا، وہ کہتا تھا عبداللہ کا بیٹا ہے معاذ اللہ. اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تو وہ کہتا ہی نہیں تھا، وہ کہتا ہے ابن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم. آپ یہ بات مجمع میں کہہ سکتے ہیں کہ میں راتوں رات گیا اور میں عرش پہ بھی ہویا، امامت بھی کروائی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی ملا اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی ملا، عیسیٰ علیہ السلام سے بھی ملا اور نمازیں بھی 5 کروائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں کہوں گا کہ مجمع ہو، میں گیا ہوں تو میں کیوں نہیں کہوں گا. تو اس نے آوازیں لگانا شروع کر دی، اے فلاں قبیلے والوں تم بھی آ جاؤ، فلاں قبیلے والوں تم بھی آ جاؤ. سب کو بلا لیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ان کے سامنے وہ جو بات میرے پاس ساتھ کی تھی نا وہ ذرا دہرا دے ان کو. تو آقا علیہ السلام نے بلا چوچرا وہ بات کہہ دی کیونکہ حق تھا. اب معراج والا واقعہ سرکار نے پکارنا شروع کر دیا تو اس نے نقطے نکالنے شروع کر دی، لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا. اور ابھی اسلام نیا نیا پھیلا تھا تو کچھ لوگ جو ہے اس کی باتوں میں آگے اور مرتد ہو گئے، اور کچھ لوگ خاموشی اختیار کر گئے اور کچھ لوگوں نے تصدیق کر دی کہ ایسا ہو سکتا ہے. آپ بیت المقدس گئے تو ہمارے فلانے قافلے بھی وہاں گئے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا کہ ہاں دیکھا. ایک قافلے میں ایک اونٹنی جو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، ایک اونٹنی گم ہو گئی. سارے واقعات بلا چوچرا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تو وہ قافلوں کے انتظار میں بیٹھ گیا اور جو قافلہ آتا اس سے پوچھتے کس طرح واقعہ ہوا تھا، وہ کہتے ہوا تھا، یہ کام ہوا تھا، ہاں ہوا تھا. اب جب اس نے تصدیق کروانی تھی اب وہ ایک ایک فرد مسلمان کے پاس جاتا اور مسلمان بندے کے پاس جا کے گمراہی پھیلاتا کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ راتوں رات جائے اور وہ اتنا عرصہ ٹھہر بھی آئے، امامت بھی کروائے، فلاں کام بھی کروائے، اور جب وہ واپس آئے تو پانی بہہ رہا ہو اور کنڈی ہل رہی ہو اور بستر گرم ہو، اور وہ کہے کہ میں نے امامت بھی کرائی ہے، فلاں کام بھی کیا، فلاں کام بھی کیا. تو اب جو کمزور سے وہ تھوڑے سے ڈول گئے. تو اب ابو بکر صدیق جو ہے قافلے میں گئے ہوئے تھے، اس کو شدت سے جو انتظار تھا کہ ابو بکر صدیق میری پکڑ میں آئے اور میں انہیں گمراہ کروں. اب پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق کا قافلہ جو ہے وہ آ رہا، تو وہ دروازوں پہ بیٹھ گیا جو مکے کے دروازے تھے جدھر سے قافلے نے انٹر ہونا تھا. جیسے ہمارے لوری دروازہ تھا، سیالکوٹی دروازہ تھا، اس طرح ادھر بھی دروازے ہوتے تھے، یہ جمنی دروازہ، یہ فلاں دروازہ، یہ فلاں دروازہ. جدھر جدھر سے قافلے آتے تھے اس کا روٹ بنا ہوتا تھا اور آگے دروازے گیٹ لگے ہوتے تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ بھاگتا ہوا گیا اور کہا تم نے سنا ہے کیا بات ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں راتوں رات گیا معراج پہ اور مسجد اقصیٰ گیا اور وہاں پہ میں نے یہ کام امامت کی، پھر میں عرشوں پر گیا، 7 آسمانوں پہ گیا، عیسیٰ علیہ السلام کی زیارت کی، ملاقات کی، اور ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی اور موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی اور بیت المعمور کو دیکھا، عرش دیکھا، فرش دیکھا، جنت دیکھی، دوزخ دیکھی. اس طرح ہو سکتا ہے؟
تو ابو بکر صدیق نے کہا کس نے کہا ہے؟ تو جٹ سے بولا تمہارے یار نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے۔ تو انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو سچ کہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ عرش کیا چیز ہے؟ فلاں کیا چیز ہے؟ فلاں کیا چیز ہے؟ اس کے آگے تو کچھ بھی نہیں، انہوں نے سے رب جو چھپا ہوا تھا اس کو ڈھونڈ لیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ تو اس سے بھی آگے کی باتیں بتاتے ہیں۔ اب وہ منہ کی کھا کے بیٹھ گیا اور تصدیق کرنے پہ ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب مل گیا۔ اب سچوں کا لقب جو ہے ابو بکر صدیق کے ساتھ ہو گیا کہ یہ سچا ہے، اس نے تصدیق کی ہے، یہ سب سے بڑا سچا ہے، ابو بکر صدیق بن گیا رضی اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں جو تصدیق کرتے ہیں وہ ابو بکر صدیق بن جاتے ہیں، اور جو تحقیق کرتے ہیں اور پیچھے بھاگتے ہیں اور بات کو خراب کرتے ہیں وہ ابو جہل بن جاتے ہیں۔ وہ ابو جہل کی سنت ادا کرتے ہیں، اور جو بلا چوچرا مان لیتے ہیں وہ ابو بکر کی سنت ادا کرتے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس کفار آ گئے اور کہا کہ آپ اگر سچے ہیں تو بتائیں کہ مسجد اقصی کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، روشن دان کتنے ہیں، محراب کتنے ہیں، فلاں چیز کتنی ہے، فلاں چیز کتنی ہے، فلاں چیز کتنی ہے۔ اب آپ اگر ہمارے گھر میں آئے ہیں تو آپ تو ہمارے گھر میں مہمان آئے ہیں، آپ نے یہ تو نہیں دیکھنا کہ فلاں کتا کدھر ہے، فلاں چبوترا کیسا ہے، فلاں پلر کیسا ہے۔ آپ تو آئیں گے، ملاقات کریں گے اور چلے جائیں گے، اپنا کام کریں گے، چلے جائیں گے۔ اب آپ کو پتا کیا کہ کتنی کھڑکیاں، کتنے دروازے، کتنے کیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے اگر آپ سچ، کیونکہ اس میں سے کئی بندے مسجد اقصی سے ہو کے آئے ہوئے تھے، انہیں پتہ تھا، تو کہتے ہیں کہ اگر ایک مہینے کی مسافت میں ہم تیز ترین اونٹ دوڑائیں، گھوڑے دوڑائیں، تو تب ہم مسجد اقصی پہنچتے۔ تم کہتے ہو، فرماتے ہو کہ میں ایک رات میں پہنچ گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ ہی گیا، چند لمحوں میں گیا، چند لمحوں میں آپ ہی گیا۔ ہاں بتائیں کتنے دروازے؟ آپ سرکار ادھر دروازے تو نہیں دیکھنے گئے تھے، کھڑکیاں تو نہیں گننے گئے تھے، روشن دان تو نہیں گننے کے لیے گئے تھے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ عز و جل نے مسجد اقصی کو سامنے لے آئے۔ ساری مسجد اقصی جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے جلوہ افروز ہو گئی، اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم دیکھ کے فرمانے لگے اتنی کھڑکیاں ہیں، اتنے دروازے ہیں، اتنے روشن دان ہیں، اس کے اتنے منار ہیں، اس کے اتنے پلر ہیں، اس کے اتنے روشن دان ہیں۔ اور وہ لاجواب ہو گئے، انہوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ اب خدا کے لیے اس چیزوں میں نہ پڑے کہ جسمانی تھا، روحانی تھا، وجدانی تھا، ہوا میں تھا، مانے کہ ہمارے آقا کو یہ فضیلت دی گئی، یہ فضیلت آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی ملاقات کے لیے معراج کا سفر عطا فرمایا۔ ہے صفا راسا بہور ملک اور حلوہ خلد سجاتے ہیں، ایک دوم ہے عرش اعظم پر محبوب خدا کے آتے ہیں۔ اب دوزخ کا وزٹ بھی کیا، جنت کا وزٹ بھی کیا، ساتوں آسمان بھی دیکھے، عرش بھی دیکھا، فرش بھی دیکھا، لامکا بھی دیکھا، ہر چیز اپنے سر کی آنکھوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے دیکھی۔ باش مسجد میں ایک فقیر جو ہے وہ خط بنوا رہا تھا، اور حاجی کیمپ جو ہے باش مسجد میں لگتا ہے اس کے ساتھ۔ تو حاجی کیمپ میں لوگ جو ہے طرح طرح کے آئے ہوئے تھے، کچھ معراج کے قائل تھے اور کچھ معراج کے منکر تھے۔ بات چل رہی تھی اور فقیر خط بنوا رہا تھا اور ان کی باتیں سن رہا تھا۔
ایک کہتا ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو معراج نہیں ہوئی، تو دوسرا کہتا ہے آقا ہمارے صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج ہوئی ہے۔ یہ بحث و مباحثہ چل رہا تھا، تو جو منکر تھا اس نے کہا یہ بتاؤ کہ اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو معراج ہوئی ہے تو وہ کس دروازے سے آسمانوں پہ گئے، کس دروازے سے گئے؟ اب جو ماننے والا تھا وہ لاجواب تھا کہ میں کیا بتاؤں کہ کس دروازے سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں۔ اب یہ بحث و مباحثہ چل رہا تھا تو فقیر مسکرانے لگا اور اس نے کہا میں آپ کا مسئلہ حل کر دیتا ہوں۔ کہتے کس طرح؟ کہتے دونوں نے مجھے جواب جو ہے وہ ہاں یا نہ میں دینا ہے، ایسے سر نہیں ہلانا، جو میں پوچھوں گا اس کا زبانی اقرار کرنا ہے یا انکار کرنا ہے۔ تو آپ نے کہا کیا مسئلہ ہے کہ سرکار اگر معراج پہ گیا ہے تو کس دروازے سے گئے ہیں؟ ہاں بتاؤ، تم بتاؤ کہ اگر سرکار کو معراج ہوئی ہے تو وہ کس دروازے سے گئے ہیں؟ تو انہوں نے شیشہ پکڑا اور کہا اب دکھاؤ، الٹا دکھایا شیشہ۔ نائی کے پاس شیشہ تھا، اسے پکڑا، الٹا دکھایا، اب بتاؤ اس میں تمہیں کچھ نظر آتا ہے؟ تو وہ سارا لانے لگے، کہا نہیں شرط تھی سر نہیں ہلانا، جواب دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں کچھ نہیں نظر آ رہا۔ اب جو منکر تھا کہ معراج نہیں ہوئی، اگر ہوئی ہے تو ثابت کرو کس دروازے سے گئے ہیں، اس کو مخاطب کر کے کہتا ہے بتاؤ کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہتے کچھ نہیں نظر آ رہا۔ پھر شیشے کا الٹا رخ، سیدھا رخ کرتے ہیں ایسے اور فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ اب کچھ نظر آ رہا ہے؟ کہتا ہے ہاں آ رہا ہے۔ کیا نظر آ رہا ہے؟ میرا چہرہ مجھے اس میں نظر آ رہا ہے، میں اس میں نظر آ رہا ہوں۔ کیا آ رہا ہے؟ میں اس میں نظر آ رہا ہوں۔ تو کہتا ہے پہلے تو بتا تو کس طرح اس شیشے میں گھسا، کس دروازے سے گیا؟ پہلے تو بتا کہ تو اس شیشے میں کس دروازے سے گیا۔ وہ لے جانے والا اور وہ جانے والا تو ماما لگتا ہے کہ جو پوچھے کہ کس دروازے سے گئے، اگر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم معراج پہ گئے ہیں تو کس دروازے سے گئے ہیں، یہ بتا تو کس دروازے سے گھسا ہے۔ اب وہ لاجواب ہو گیا۔ تو خدا کے لیے ان چکروں میں نہ پڑے، اس میں ہمارے ہی فائدے ہیں، ہمارے لیے ہی برکتیں ہیں کہ ہمیں 5 نمازیں ملی، 50 کے بدلے 50 کے بدلے 5 ہوئی، برکتیں ملی، عزت ملی، شرف ملا، ہماری امت کے لیے دعائیں ہوئی، ہماری امت کے لیے بخشش کی گئی، ہماری امت کو انعامات دیے گئے، تو اس میں تو سراسر ہمارا ہی فائدہ ہے۔ تو آپ اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں کیوں مارتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کو معراج ہوئی یا نہیں ہوئی؟ آپ جو بھی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم سے بات ریلیٹڈ ہو جائے اس کے اوپر عمل پیرا کرے، اگر نہیں بھی تو اللہ تعالیٰ نوافل کی تو برکت دے گا، آپ کو نفلی عبادت کی تو برکت دے گا، آپ کو ذکر و ذکار کی برکت تو دے گا، آپ کو ذکر کرنے والوں میں تو شمار کر لے گا، آپ کو شب بیداری کرنے والا تو شمار کر لے گا۔ اگر وہ نہ بھی ہوا تو آپ کا تو بینیفٹ، آپ کا تو میٹر چل پڑے گا۔ تو اپنا میٹر کیوں گل کرتے ہیں، اپنا میٹر کیوں نیکیوں سے خالی کرتے ہیں؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کی معراج کے بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان نیک مجالس سے برکتیں اور فیض و برکات لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ
محمد النبی الأمی الحبیب القدری العظیم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اے مالک مولا، اے مالک رحمان، اے رب لم یزل، اے رب العالمین، اے رب کعبہ، اے رب صحابہ، اے رب مرسلین. یا مالک مولا، جو کچھ بقایا تیری نظر سے نظر اللہ کی طرف قبول فرما. اس کا ثواب سرکار مدینہ بی بی فاطمہ پوری امت کو بچا. اللہ ہم سب کے اوپر اپنی رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما. ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو ہے وہ قبول فرما. یہ اللہ کا الیکشن ہے. یا مالک مولا، ہماری تقدیر اچھی کر دے، ہمیں نیک اور صالح حکمران عطا فرما دے. یا اللہ بد بختوں سے ہماری جان چھڑا دے. نیک اور اعلیٰ اور اچھے مسلمانوں پر جو ہے اچھا جو ہے وہ نگران مقرر فرما دے. یا مالک مولا، جو تیرے دین کی سربلندی کے لیے سب کو دھوکہ دے، ان کی محنت کو کامیاب فرما دے. اور جو تیرے دین کو نقصان پہنچانے کے لیے سب کو دھوکہ دے، یا اللہ انہیں نصف و نابود فرما دے. یا اللہ ہمیں اچھی کمان عطا فرما، ہمیں بھی اچھا بنا دے. جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کا کرتے پوری آرزو ہے بے قسم مجبور کی، باقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.